السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے فضائل اعمال کا ایک آدھ صحابہ میں سے آج 7واں باب ہم پڑھیں گے۔ اس میں بہادری، دلیری اور موت کا شوق، جس کا لازمی نتیجہ بہادری ہے کہ جب آدمی مرنے ہی کے سر ہو جائے تو پھر ہر چیز، تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری بزدلی، سوچ و فکر زندگی ہی کے واسطے ہے، اور جب مرنے کا استقبال پیدا ہو جائے تو یہ مال کی محبت نہ رہے، دشمن کا خوف، کاش مجھے بھی ان سچوں کے طفیل یہ دور نصیب ہو جائے۔ تو ہم قصہ پڑھیں گے آج ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے سعد، آؤ مل کر دعا کرے، ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے، دوسرا آمین کہے، یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ، جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ والا ہو، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما اور کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ، کل میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملے والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں اور وہ مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہو تو تو کہے عبداللہ، تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں عرض کروں کہ یا اللہ، تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کاٹے گئے، پھر تو کہے کہ سچ ہے، میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پرے ہوئے ہیں۔ احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصے تک بعد میں رہی، اور 200 دینار کی فروخت ہوئی۔ دینار سونے کے ایک سکے کا نام ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ اس قصے میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلے کی تمنا ہے، وہاں دوسرے جانب کمال عشق بھی کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے، اور آخر میں جب وہ پوچھے کہ سب کیوں ہوا تو میں عرض کروں کہ تمہارے لیے۔ صلی اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی تھی بھی ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے جو ہے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اور اپنی زندگی کو، مقصد کو جو ہے وہ اس مقصد میں جو ہے وہ زندگی گزارتے رہے۔ اور یعنی کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا بھئی اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو ہے صحابہ جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، سب سے پہلے جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، سب سے پہلے جو ہے صحابہ جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے کہتے تھے کہ بھئی تم ہمارے ساتھ رہو اور ہمیں جزیہ دو، ہم جیسے رہ رہے ہیں ہماری زندگی کو دیکھو اور جزیہ دو، اور پھر اگر اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر فرماتے تھے کہ ہم تم سے قتال کریں گے، اور قتال میں بھی فرماتے تھے کہ ہم جس اللہ کی تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ تم سے مقابلہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں صحابہ جو ہے کبھی بھی تعداد میں
اور اکثریت میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ ہمیشہ کمزور تھے، نہتے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں لڑنے کے لیے، لیکن قوت ایمانی ایسی تھی جس کی برکت سے اللہ جل شاہ نے ان کو ہر مشکل امتحان کے اندر ان کو جو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اللہ جل شاہ ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا فرمائے، اس کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر فضائل اعمال کی جو ہے وہ تعلیم شروع کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ اور اس کے لیے اللہ نے بہت بہترین موقع دیا، ابھی 14 اگست کی چھٹی آ رہی ہے، 14 اگست میں جو ہے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اور اس کے بعد جیسے موقع مل جائے آگے انشاءاللہ 12 ربیع الاول بھی آئے گی، اس میں بھی موقع لگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، مال جان وقت صلاحیتیں جب اللہ کے دین کے لیے لگیں گی انشاءاللہ تو پھر دین کی جو ہے اہمیت جو ہے وہ دل کے اندر آئے گی۔ اور دین کی اہمیت دل سے نکلتی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ دین پہ کچھ لگا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، مال جان وقت صلاحیتیں جب دین پہ لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دین کی اہمیت جو ہے دل کے اندر آئے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔